يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہو، اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس سے پہلی والی آیت کی طرح اپنے ساتھیوں کو بہت ہی محبت اور پیار سے پکارا، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، جو بھی پینے کی چیز ہو وہ پلائے گا۔ تو فیسقی ربہ میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو رب کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب علی الاطلاق یعنی بغیر اضافت کے یا بغیر کسی نسبت کے بولا جائے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اور جب اضافت کی حالت میں بولا جائے تو غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے رب الدار، رب الفرس، گھر کا مالک، گھوڑے کا مالک وغیرہ، اور اس کے معنی آقا، سید اور مالک کے آتے ہیں۔ تو یہاں ربہ میں رب سے مراد آقا مجازی جو شاہ مصر ہے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو آقا مجازی کے معنی میں بار بار استعمال کیا ہے۔ تو اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ خطاب ساقی سے ہے۔ دعوت توحید سے فارغ ہونے کے بعد حسب وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں کہ تعبیر اگرچہ واضح اور متعین تھی، مگر اس کے باوجود پیغمبرانہ شرافت کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تعین کے ساتھ بیان نہیں کیا، تاکہ جسے سولی دی جانے والی ہے وہ ابھی سے رنج و حزن میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح دوسرے کے بارے میں بتلایا کہ یہ تعبیر نان بائی کے خواب کی ہے، جو روٹی بنانے والا ہے اس کے خواب کی ہے، کہ دونوں خوابوں کی جو تعبیر بیان کی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، یعنی بادشاہ کو واپس سے شراب پلانے کی خدمت انجام دے گا۔ اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی، یعنی اس کو سزا دی جائے گی۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور فیصلہ یہی ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ساقی اور داروغہ، باورچی خانے پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملایا ہے۔ جب تحقیقات ختم ہوئی تو داروغہ پر جرم ثابت ہو گیا اور ساقی کو بری کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس انداز سے تعبیر بتلائی، پتہ چلتا ہے کہ تعبیر الہام یا وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے، یعنی تعبیر الہام الہی یا وحی الہی کی بنیاد پر بتلائی گئی، لہذا اس کے غلط ہونے اور بدل جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جمہور مفسرین تو اسی بات کے قائل ہیں کہ ساقی اور نان بائی مطلب روٹی بنانے والے نے واقعتاً خواب دیکھا تھا، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں مروی ہے جسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب وغیرہ نہیں دیکھا، ہم تو محض کھیل رہے تھے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ فیصلہ تو صادر ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ اب تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو تم نے بیان کیا ہے، چاہے تم نے سچ کہا یا جھوٹ۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہے کیا اور خواب کی حقیقت کیا ہے۔ تو نیم یا بے ہوشی کی حالت میں انسان جب ظاہری بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی پڑتی ہے، اسی کا نام خواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواب کی 3 قسمیں منقول ہے، جن میں سے 2 باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، ایک صحیح ہے مگر وہ بھی کبھی خارجی عوارض کی بنیاد پر فاسد اور ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ دونوں باطل قسموں کی تفصیل یہ ہے کہ خواب میں انسان جو مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں انسان جو صورتیں دیکھتا رہتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے۔ چنانچہ بسا اوقات وہ بحالت خواب ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور کبھی اس کے چہرے سے خوف و دہشت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیداری کے بعد بھی اس پر وہی کیفیت طاری رہتی ہے جو خواب میں اسے نظر آ رہی تھی۔ تو خواب کی یہ دونوں قسمیں باطل اور بے حقیقت ہے، جن کو نہ تو کوئی اصلیت ہے اور نہ ان کی کوئی واقعی تعبیر ہے۔
ان میں سے پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسرے کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ اور خواب کی ایک تیسری قسم ہے جو صحیح ہے اور حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندے کو کسی بات پر متنبع کرنے کے لیے یا خوشخبری سنانے کے لیے اپنے خزانہ غیب سے عطا کرتا ہے۔ اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ابو داؤد شریف میں منقول ہے بیان کیا گیا ہے۔ نیز ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سچے خواب کو نبوت کا 46واں جز کئی حدیثوں کے اندر قرار دیا گیا، تو اس کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ ان میں سے پہلی ششماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی، باقی 45 ششماہیوں میں جبرائیل امین علیہ السلام کی پیغام رسانی کی صورت ہوا کرتی تھی، یعنی پیغام رسانی کی صورت میں آئی۔ اس حساب سے سچے خواب کو وحی کا یا وحی نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، اور جن روایت میں اس سے کم عدد یا اس سے زیادہ عدد مذکور ہے ان میں یا تو تقریباً وہی کلام کیا گیا ہے یا کہ وہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ خواب کو جزء نبوت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ انسان بسا اوقات خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی طاقت و قوت سے باہر ہوتی ہے، مثلا آسمان پر اڑنا یا قلب ماہیت کا ہونا یا غیب کی ایسی چیزیں جو اس کی قدرت میں نہ تھی، ان کا ذریعہ بجز امداد و الہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب اصل میں خاصہ نبوت ہے، اس لیے اس کو علم نبوت کا ایک جز قرار دیا گیا ہے، ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سچے خواب اللہ کی جانب سے ہے اور جھوٹی آرزوئیں شیطان کی جانب سے ہے، جس کو بخاری شریف نے اور مسلم شریف نے اور ابو داؤد شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں 2 جگہ خواب کا تذکرہ ہے، ایک یہ والا قصہ اور ایک پہلے گزرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا تذکرہ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرنے سے منع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنا خیر خواہ نہ ہو اس کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، نیز جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو اس سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نبوی میں اس بات کی تصریح ہے، چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب بیان کرنا ایسے آدمی کے سامنے چاہیے جو تعبیر جاننے والا ہو، اس لیے تعبیر سے پہلے خواب معلق رہتا ہے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو اسی کے مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے۔ بس تم اپنے خوابوں کو انہی سے بیان کرو جو عقل مند ہو اور تم سے تعلق رکھنے والے اور خیر خواہ ہوں۔ امام خطابی ایک محاورہ اور ایک مثل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لیے قرار و ثبات نہ ہو اس کے لیے اہل عرب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ الرؤیا علی رجل طائر، مطلب یہ ہے کہ چڑیا جس طرح فضائے آسمانی میں اڑتی اور متحرک رہتی ہے، اسی طرح وہ چیز بھی متحرک رہتی ہے جو اس کے پر سے لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اسے بھی قرار و ثبات اور ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ٹھیک یہی معاملہ خواب کا بھی ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے اس وقت تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو پھر بیان کردہ تعبیر کے مطابق اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ خواب کی جو تعبیر اول بیان کی جاتی ہے عموماً اسی کے مطابق اس کے اثر کا ظہور ہوتا ہے، بشرطے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا تعلق اس سے ہو، بالکل بے بنیاد نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنا خواب اسی سے بیان کرو جو عقل مند ہو، تم سے الفت و محبت رکھتا ہو، ذی رائے ہو، تعبیر رؤیا کے فن سے واقفیت ہو، پرہیزگار ہو، کیونکہ وہ تعبیر ایسی بیان کرے گا جو فرحت و سرور کا باعث ہوگی، اور خواب اگر نہایت اچھا ہو اور اس کی تعبیر بھی بالکل آیا ہو تو بھی اسے تعلق رکھنے والے متقی اور پرہیزگار اور خواب کے رموز و اسرار سے واقف شخص سے ہی بیان کرنا چاہیے، تاکہ عمدہ سے عمدہ تعبیر بھی سامنے آئے اور دل میں ایک انبساط اور سرور کی کیفیت کو مزید اضافہ بخشے۔ اگر کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بھی دے دی گئی تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جائے، بلکہ بسا اوقات خواب کی تعبیر کافی تاخیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر تقریباً 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں عمرہ ادا کرنے کا خواب دیکھا، مگر اسی سال اس کی تعبیر سامنے نہیں آئی، بلکہ 1 سال کے بعد سامنے آئی کہ سن ہجری 6 میں عمرے کا احرام باندھ کر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ تک تشریف لے گئے، مگر
وہاں جا نہ سکے، احرام کھول کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر سن ہجری 7 میں ٹھیک 1 سال کے بعد عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سن ہجری 6 میں 1400 جانثار صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تک پہنچ جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمرہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہ ابھی تک مشرکین کے تسلط اور قبضے میں تھا، اور وہ ابھی تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ لہذا حدیبیہ کے مقام پر متعدد شرائط کے ساتھ ان سے 10 سال تک جنگ بندی پر معاہدہ ہوا، جس میں یہ بھی طے ہوا کہ آپ اپنے سارے صحابہ کے ساتھ آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں گے، ابھی نہیں ادا کر سکتے۔ چنانچہ قرارداد کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تو تشریف لے گئے، اور پھر پورے 1 سال کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے جا کر عمرہ ادا فرمایا۔ تو لگے ہاتھوں اصل میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور کس کے سامنے خواب کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیے کہ خواب کی تعبیر دینے والے پورے ملک میں اگر 1-2 ہو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ بہت سوچ سمجھ کر، بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی باوقار، بہت ہی ذی ہوش اور بہت ہی زیادہ عقل مند، رمز شناس اور آپ کا خیر خواہ ہو، اسی سے آپ خواب بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔